اب آپ سوچیں کہ سیکولرزم میں وہ اتھارٹی کس کے پاس ہوتی ہے جو قانون سازی کرتی ہے؟ اگر اللہ کے پاس ہوتی ہے تو نو پرابلم، اور اگر وہ اتھارٹی عوام کے پاس ہوتی ہے تو بگ پرابلم. اور ایک بندہ آ کے اب یہاں پہ پھنس جائے گا کہ جب اس سے یہ کہا گیا کہ تم نے مخلص ہو کے اللہ کے دین کی وہ جو ہے نا پابندی کرنی ہے، اب وہ ایک ایسی ریاست میں رہتا ہے کہ اس کا جو پرسنل لائف کا گوشہ ہے وہاں پہ تو وہ آزاد ہے، اور جو اس کا اجتماعی پبلک لائف ہے وہاں وہ ریاست کا پابند ہے. ریاست کی اتھارٹی اس نے ماننی ہے تو زندہ رہنا ہے، نہیں تو باغی قرار پائے گا. یہ جبر کے ساتھ قرآنی تعبیر کی روح سے وہ ریاست طاغوت کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے جو بالجبر غیر اللہ کا قانون نافذ کر رہی ہے. اب آپ یہاں آ کے سیکولرزم بہت بڑی بلا بن جاتی، بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے. اب آگے چلیں، مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں کیوں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے سیکولرزم، کیوں لگتا ہے اچھا؟ اس لیے کہ یہ بات اگر میں تسلیم کر لوں پاکستان کی حد تک تو چلیں ہم مسلمان اکثریت میں ہم ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. چلیں، جاگیرداروں کو تکلیف ہوگی، نوابوں کو تکلیف ہوگی، بیوروکریسی کو تکلیف ہوگی، اشرافیہ کو تکلیف ہوگی، مجھے تو آپ کو خوشی ہوگی. اب اسی کو لے کے انڈیا چلے جائیں تو وہاں مسلمانوں کو جو سانس لینے کی آزادی ہے یا آزانے کہ تھی، چلیں اب تو وہ بھی نہیں رہے نا، اب تو وہ قربانی بھی بیچارے نہیں کر سکتے. لیکن جب ہندوستان میں سیکولرزم تھا تو کم از کم یہ تو مسلمانوں کو سہولت تھی نا، مسجدیں بناتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، گائے بھی ذبح کرتے تھے. یہ اسی وجہ سے تھا نا کہ یہ آزادی حاصل تھی. تو مجھے لگا کہ بھائی سیکولرزم میں یہ مسلمانوں کو فائدہ مل رہا ہے. یہ جو امریکہ میں ہم نے جا کے اتنی ترقیاں کی ہیں اور یہ حیثیتیں بنائی ہیں، انفلوئنس بنایا ہے، آپ پہ سارا کچھ کیا ہے، یہ سیکولرزم کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے نا. اگر نہ ہوتا، اب وہ مسلمانوں نے چرچ خریدے ہیں، پیسوں کے چرچ خریدے، اس کو مسجد میں کنورٹ کر لیا. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ سیکولر چھتری کے تحت ہوا. جب یہ والی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا اچھا بنا بندہ بھی، دیندار آدمی بھی، وہ کہتے ہیں سیکولرزم میں بڑے فائدے بھی ہیں. اچھا، جتنے لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہ سیکولرزم کے گن گاتے ہیں. اب میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں نے تو آپ کے سامنے حالات رکھے ہیں. اب ایک بندہ خدا ہو کے طے آپ نے خود کرنا ہے کہ دنیا کے یہ فائدے اٹھانے کے لیے اس اصول میں ترمیم کرنی ہے جو قرآن نے دیا ہے، یا اس اصول کی خاطر یہ فائدے چھوڑنے ہیں. بات تو اتنی ساری ہے. اب جس بندے نے اپنی کوالٹی لائف بسر کرنی ہے تو ظاہر ہے یہاں پاکستان میں کیا ہے، اس کے اندر کوئی بھی صلاحیت ہے، وہ کیریئر بنانے کے لیے امریکہ جائے گا، برطانیہ جائے گا، وہاں اسے سوٹ کیا کرے گا؟ سیکولرزم. تو وہ تو کہے گا یار یہ تو بڑی نعمت ہے، بہت بڑی برکت ہے، نہیں تو ہم اپنے مذہب پر بھی عمل نہیں کر سکتے. یہ بھی نہ ہونا تو مذہب پر بھی نہیں عمل کر سکتے. سچ بات ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، صرف اپنی سمجھ کی حد تک آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری سمجھ غلط ہو، لیکن جو قرآن و سنت سے مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ مسلمان کو کسی ایسی جگہ پہ جا کے رہائش ہی نہیں اختیار کرنی چاہیے جہاں پر وہ اپنے دین پر عمل کرنے میں اسے آزادی میسر نہ ہو. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان عرضی واسعۃ فیا فاعبدون، بندگی تم نے میری کرنی ہے، زمین میری بہت کشادہ ہے. اب اگر تم چاہتے ہو پیٹ بھرا ہوا ہو، تم چاہتے ہو تمہارے پاؤں کے نیچے گاڑی ہو، تم چاہتے ہو تمہاری لائف بہت ہی جو ہے نا وہ لگژریس ہو، تو ٹھیک ہے، پھر دنیا کو جنت بناؤ، یہ غلط کہانی ہے. اور اگر تم نے آخرت میں جنت بدلہ اچھا لینا ہے تو دنیا میں تو تکلیف نہیں ہے نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور اصل اسلام نام ہی اسی شے کا ہے، اللہ کی خاطر قربانیاں دو. وہ یہ دونوں باپ بیٹا جس کا ذکر آیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو تو وہ تو خود باپ تو تیار ہو گیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. بیٹے سے بھی پوچھا، بیٹے سے پوچھا ہے میرے بچے میں نے خواب میں یہ بات دیکھی. بیٹا جانتا ہے کہ باپ نبی ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد ابا جی نے پوچھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے. اور بچے نے جب جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزری، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین.
انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. گردن کٹاؤں گا، باپ کے ہاتھوں کٹاؤں گا، اللہ کے حکم میں، اس کی رضا کی خاطر کٹاؤں گا. اصل میں یہ پہلو ہم مس کر جاتے ہیں. ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نظر آتی ہے، اسماعیل کی نہیں نظر آتی. وہ اس سے بڑی ہے. باپ کو تو پھر بھی توقع ہو سکتی ہے کہ کوئی اللہ دوسرا بیٹا دے دے گا. وہ جس کی جان جا رہی ہے اس کا کیا رہا ہے دنیا میں باقی؟ وہ بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں جان دوں گا. فلما اسلما، جب دونوں اسلام لے آئے. وہ پہلے مسلمان نہیں تھے. اصل میں یہ اسلام ہے، سر تسلیم خم کر، یہ اسلام ہے. اپنا سب کچھ جھونک دینا، اپنا سب کچھ دگا دینا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ہڈی ٹوٹے تو اللہ پر ایمان مستحکم ہوگا، خون نکلے اللہ کی راہ میں تو ایمان بڑھے گا. بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اللہ کو تو تب پیار آتا ہے کہ جب اس کی راہ میں کچھ قربانی دی جائے. اصل اسلام تو یہ ہے قربانی. یہ تو باقی یوں سمجھیے کہ ایکسرسائز ہے، جیسے فوجیوں کو پریڈ نہیں کراتے تاکہ جب لڑنے کا وقت آئے تو ڈسپلن کی پابندی کر سکیں. تو اسلام کا اصل ڈسپلن تو یہ ہے کہ اللہ پر سب کو لوٹا دو، نچھاور کر دو. مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ میں کھائی، ز خاکی بیش عزا کھائی. یہ عبادت کرنا، بندگی کرنا، اوبیڈینس کرنا، یہ بھی ایک مقام ہے. نمازیں پڑھنا، سجدے کرنا، رکوع کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن عشق کرنا، محبت کرنا، قربانیاں دینا، احسار کرنا، یہ اس سے اونچی بات ہے. اور اگر مجھے نوریوں سے سجدے چاہیے تو ان خاکیوں سے سجدوں سے بڑھ کر چاہیے. چنا خدرا نگہداری بھائی بے نیازی. وہ اتنا بے نیاز ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، کسی کے سامنے ہی نہیں آتا، چھپ کے بیٹھ گیا ہے، پوشیدہ ہو گئے، اوجھل ہو گئے، نگاہوں میں ہی نہیں ہے. شہادت پر وجود خون زبون دوستاں خائی. یہ میرے دوست اپنا وجود مجھ پر قربان کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کوئی تو ہے نا جس پہ رستی لٹائی جاتی ہے. 9/11 کے بعد وہ جو بھی تھا اس کو چھوڑیں ڈرامہ، لیکن دنیا میں تو یہ مشہور ہوا نا کہ مسلمانوں نے یہ کیا ہے. اس کے بعد لوگوں نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اس لیے اسے شہادت کہتے ہیں. جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے شہادت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اس کی موت ایک گواہی بن جاتی ہے لوگوں کے سامنے کہ کوئی کسی نے اپنی جان کسی پر نچھاور کی ہے. کوئی محبوب تھا، اس کا ہمیں نظر نہیں آتا، اسے نظر آتا تھا، اس کا یقین تھا اس کے اوپر، اس لیے جان قربان کر دی اس نے. اصل اسلام یہ ہے. جیسے فوج کا اصل کام محاذ پہ جا کے لڑنا ہے، اس سے پہلے بے شک وہ جو کچھ بھی کرے، مجاشیاں بھی کرے، فوج ہے تو موج ہے، موج بھی کرے، لیکن وہ اس دن اگر پیٹ دکھائے تو پھر ساری موج فضول ہے. اسی طرح یہ باتیں یہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. لذت لو، سجدے میں سب رکھو، لذتیں لو، لیکن وہ اگر میدان جنگ سے پیٹ موڑی سب کیے کرائے پہ پانی پھر جائے. اصل اسلام یہ ہے. اب آپ دیکھیں جان قربان جس پر کی جا سکتی ہو تو زندگی کا کوئی اور گوشہ ایسا ہو سکتا ہے جان کسی دوسرے کی مانی جا سکتی ہو، اس کی چھوڑ کر. یہ